بلوچستان میں دہشت گردوں کا پولیس پر وار، نوشکی میں پولیس موبائل وین کو نشانہ بنایا، 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ واقعہ غریب آباد میں پیش آیا، ملزمان فرار ہو گئے۔ قلات میں ٹیوب ویل پر کام کرنے والے 4 مزدور قتل۔ تحصیل منگوچر میں موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے مزدوروں پر فائرنگ کی۔ ذیشان، خالد، دلاور حسین اور محمد امین زمیندار کی ٹیوب ویل کی ڈرلنگ کا کام کر رہے تھے۔ تعلق صادق آباد سے تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مذمت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا مزدوروں، محنت کش افراد کو نشانہ بنانے والے انسانیت کے دشمن ہیں، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دہشت گردی سر اٹھائے گی تو سرکوبی کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے اور رانا ثناءاللہ کے بیان میں فرق نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر عرفان صدیقی کہتے ہیں پاکستان میں کہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن حلف نامہ نہیں دے رہا کہ کبھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ضرورت پڑی تو حکومت آپریشن کر سکتی ہے۔ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہوتے ہیں تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ دہشت گرد یہ نہ سمجھیں پاکستان سافٹ قسم کی ریاست ہے۔ اس وقت ہم اس قابل ہیں کہ ہم نے کسی بڑے آپریشن کے بغیر صورتحال کو سنبھالا ہوا ہے۔ اراکین پارلیمان اور وزراء کی تنخواہ پر عرفان صدیقی نے کہا اس سے خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم تنخواہ نہیں لے رہے، تنخواہ لیں تو مسئلہ، تنخواہ نہ لیں تو مسئلہ، ہم کس طرف جائیں؟ کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مسلح افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ کمشنر کوئٹہ کے اعلامیے میں کہا گیا بی وائی سی نے جعفر ایکسپریس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے احتجاج کیا۔ پرتشدد مظاہرین نے پولیس پر فائرنگ، پتھراؤ کیا۔ بی وائی سی رہنماؤں کی قیادت میں غنڈوں کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس نے اہل خانہ کی درخواست پر لاشیں مظاہرین سے برآمد کی۔ لوگوں کو اکسانے، اسپتال، اہلکاروں پر حملے اور پرتشدد مظاہرے پر پرچہ کاٹا گیا۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی افغانستان محمد صادق کا دورہ کابل، عفان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ پاکستان کا افغانستان سے رابطے اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے رابطوں اور مکالمے کو بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ محمد صادق کی افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات کی۔ تجارت اور اقتصادی تعلقات کے ساتھ ٹرانزٹ، ٹریڈ اور رابطے کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی۔ محمد صادق نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے۔ باہمی فائدے کے لیے علاقائی تجارت اور رابطے کی صلاحیتوں برے کار لانے پر اتفاق۔ پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر رواں ماہ کے دوران خارجی دہشت گردوں کا 7واں حملہ ناکام۔ ترجمان پولیس کے مطابق کوٹ مبارک کے قریب گھات لگائے دہشت گردوں نے پولیس ٹیموں پر حملہ کیا۔ بختر بند گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا۔ جوانوں کی فوری اور بھرپور جوابی فائرنگ سے خارجی دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ آئی جی پنجاب کا جوانوں کو خراج تحسین۔ 34.5 ارب روپے کی ریکوری، وزیر اعظم نے ایف بی آر افسران کی پذیرائی کی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کارکردگی پر اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا فیصلے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ریکوری قابل ستائش اقدام ہے۔ ایک پائیدار نظام تشکیل دینا ہے۔ دہائیوں کی خرابیوں کو ہمیں مل کر ٹھیک کرنا ہے۔ سافٹ فیچر، ڈیجیٹلائزیشن، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور نگرانی سے ہی نظام میں بہتری آئے گی۔ عوام کی ایک ایک پائے کی حفاظت کے لیے جس قدر ہو سکا کوشش کریں گے۔ خرد برد میں ملوث افسران کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعظم کو ٹیکس سے متعلق عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر بریفنگ۔ چیئرمین ایف بی آر نے جاری اصلاحات سے بھی متعلق بتایا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات۔ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے نئے اہداف ملنے کا امکان۔ بجٹ میں ٹیکس کا ہدف 15,000 ارب سے زیادہ رکھنے کی تجویز۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح بڑھ کر 13% تک لے جانے پر بات چیت۔ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں آئندہ مالی سال 2745 ارب جمع کرنے پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ 2 ہفتوں میں آئی ایم ایف سے مذاکرات 85% کامیاب رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ گورنر جدہ نے ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ تجارت کے فروغ، کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفد کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ 23 مارچ یوم تجدید عہد، پاکستان کے قیام کی بنیاد کا دن۔ 1940 میں آج کے دن بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کے مطالبے کی قرارداد منظور کی تھی۔
رمضان المبارک کے باعث آج یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر ایوان صدر کے احاطے میں ہوگی. تینوں مسلح فوج کے دستے شرکت کریں گے. پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے فلائی پاسٹ کریں گے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد. صدر نے اپنے پیغام میں کہا اپنے ہیروز کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے مضبوط، متحد اور خوشحال پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد. میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان. IAS پیار نے یوم پاکستان کی مناسبت سے ملی نغمہ جاری کر دیا. ملی نغمے کا خصوصی پیغام ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان ہے. مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان عدالت میں بیان سے مکر گیا. سارا ملبہ اسرائیلی ایجنسی پر ڈال دیا. کہا مصطفیٰ کی والدہ یہودی لابی کا حصہ ہیں، موساد اسے پھنسا رہی ہے. پولیس پر کالا جادو کرانے کا الزام بھی لگا دیا. کہا مصطفیٰ کو براہ راست قتل نہیں کیا، اسے گاڑی میں چھوڑا تھا اور گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگائی تھی. اس کے نصیب میں موت لکھی تھی. انسداد دہشت گردی عدالت نے ارمغان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تفتیشی اداروں نے ارمغان اور شیراز کی موقع واردات سے واپسی کی CCTV ویڈیو حاصل کر لی. پاکستان کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل سے فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اہم اجلاس سے خطاب میں کہا عالمی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی پر تماشائی نہ بنے. وحشیانہ جنگ کو نہ روکا گیا تو دنیا کے سامنے بدترین صورتحال ہوگی. دنیا جہنم میں تبدیل ہو جائے گی جہاں صرف تصادم اور تباہی کا راج ہوگا. اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا. اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث غزہ کی 90% سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار. غزہ میں خون ریزی نہ رک سکی. اسرائیلی فورسز نے 48 گھنٹوں میں مزید 130 فلسطینی شہید کر دیے. سینکڑوں زخمی ہیں. 5 روز سے جاری صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے 634 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. ان میں بیشتر بچے اور خواتین ہیں. اسرائیلی فورسز نے غزہ میں موجود کینسر کا واحد اسپتال بھی تباہ کر دیا. غزہ کی وزارت صحت نے کینسر اسپتال پر حملے کو گھناؤنا جرم قرار دیا. ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسپتال پر حملہ غزہ والوں سے طبی سہولتیں چھیننے کے برابر ہے. اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ ختم کر کے 18 مارچ سے غزہ پر حملے دوبارہ شروع کر دیے. امریکہ ویزا پالیسی کا جائزہ لے رہا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس. صحافی نے پوچھا کیا سفری پابندی جاری کرنے کی آج ڈیڈ لائن ہے. ٹیمی بروس نے کہا تفصیلات نہیں بتا سکتی لیکن یہ آج نہیں ہو رہا. ہم اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں. مسئلہ حل کرنا وقت کا تقاضا ہے. ترجمان کا وائس آف امریکہ کو بند کرنے سے متعلق کہنا تھا یہ فیصلہ دھوکہ دہی اور بد انتظامی کے بارے میں ہے. کسی صحافی کو اپنے ملک میں خطرات کا سامنا ہے تو وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکتا ہے. غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 9 دن باقی. حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا. مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کھیل کا اعلان. واٹر ڈے پر پیغام میں کہا سندھ کی زرخیز زمین کے لیے پانی دستیاب نہیں. نئی نہریں کیسے بنائی جا رہی ہیں. سندھ میں پانی کی شدید قلت ہے. زراعت اور معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہیں. دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی سے لاکھوں لوگوں کا روزگار داؤ پر ہے. ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کی غیر منصفانہ تقسیم نے دریائے سندھ کا وجود خطرے میں ڈال دیا. دریائے سندھ کی خشک لہریں زندگی اور زراعت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں. کراچی سمیت سندھ بھر میں خسرہ کے مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ. 1 جنوری سے 18 مارچ تک صوبے میں 1100 سے زیادہ بچے خسرے سے متاثر ہوئے. محکمہ صحت سندھ نے بتایا خسرہ میں مبتلا ہو کر 17 بچے انتقال کر گئے. ماہرین کہتے ہیں ویکسین نہ لگانے سے بچے خسرے میں مبتلا ہوئے. کراچی ملیر چمن کالونی میں مبینہ غلط انجیکشن سے 15 سال کی لڑکی جاں بحق. اہل خانہ کے مطابق لڑکی کو طبیعت ناساز ہونے پر نجی کلینک لے کر گئے. انجیکشن لگوا کر گھر واپس آئے. تھوڑی دیر بعد لڑکی انتقال کر گئی. اہل خانہ نے لڑکی کی موت کو ڈاکٹر کی غفلت کا نتیجہ قرار دے دیا. تحقیقات کو مطالبہ.
کراچی میں ایم پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس سامنے آ گیا. 29 سالہ مریض کے ٹیسٹ کے نتائج مثبت آ گئے. شاہ لطیف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والا مریض جناح اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہے. متاثرہ شخص کے نمونے ڈاؤ یونیورسٹی لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تھے. محکمہ صحت نے بتایا مریض کی اہلیہ کا سفری پس منظر بیرون ملک کا ہے. پہلے اہلیہ میں ایم پاکس کی علامات ظاہر ہوئیں، بعد میں مریض متاثر ہوا. کراچی میں صدر کی 3 دکانوں میں تالے کاٹ کر چوری، چور 50 لاکھ کا سامان لے اڑے. دکانداروں کا دعویٰ پولیس نے دکانیں سیل کرنے کے لیے مارکیٹ بند کرا دی تھی. سیکورٹی انتظامات کے باوجود چوری پر دکاندار پریشان. پولیس کا کہنا ہے 50 لاکھ کی چوری کے شواہد نہیں ملے. پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار پی ٹی آئی رہنما فوزیہ صدیقی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. عدالت کا ایف آئی اے کو تفتیش مکمل کر کے آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم. فوزیہ صدیقی کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کیا گیا. حکومتی شخصیات کی اے آئی تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم غلام نبی صادق آباد سے گرفتار. پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. پی ٹی آئی کے 113 کارکنوں کی اے ٹی سی اسلام آباد میں پیشی. عدالت نے 88 کارکنان کو 6 دن کی شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا. وکلا نے بتایا 26 کارکنوں کی رہائی کی روکار جاری ہو چکی ہیں. جج نے کہا جن کی روکار جاری ہو چکی ہیں وہ رہا ہوں گے. پی ٹی آئی کارکنان پر 26 نومبر احتجاج کے دوران تشدد کے مقدمات درج ہیں. زمین سے محبت کا 1 گھنٹہ 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری لائٹیں بند. اہم عمارتوں کی روشنیاں بجھا کر ارتھ ٹاور منایا گیا. وزیر اعظم نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے ارتھ ٹاور کی علامتی مشق کا حصہ بننے کی اپیل کی. کہا سوات کے پہاڑوں سے گوادر کے ساحلوں تک سب پاکستانی متحد ہو جائیں، ماحولیاتی تحفظ اور اپنی دنیا کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں. صدر مملکت نے کہا محفوظ مستقبل کے لیے ایندھن کی بچت اور قابل تجدید توانائی کا فروغ ضروری ہے. ارتھ ٹاور کا آغاز آسٹریلیا سے ہوا. سڈنی کے ہاربر برج اور اوپیرا ہاؤس سمیت اہم مقامات پر لائٹیں 1 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خصوصی طلبہ کو عید سے پہلے تحفے دینے کا منصوبہ. 40,000 بچوں کو تحفے دیے جائیں گے. مریم نواز کہتی ہیں پنجاب بھر میں نئے اور منفرد پروجیکٹ لا رہی ہیں. خصوصی بچوں کو عید گفٹ دے کر خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں. ٹرانسپورٹ سندھ نے عید الفطر پر ٹرانسپورٹ افسروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی. سندھ کے سی ڈی اے وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں چھٹیاں منسوخ کرنے کا مقصد اضافی کرائے کی وصولی سے روکنا ہے. عوام کی سہولت کے لیے صوبے میں ٹرانسپورٹ افسران اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. چین کی جانب سے اسلام آباد کے لیے کارگو پروازوں کا آغاز. رومچی سے ایس ایف کی پہلی کارگو پرواز 25 ٹن سامان لے کر اسلام آباد پہنچی. ہفتہ بعد 2 کارگو پروازیں آپریٹ کی جائیں گی. دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا. افریقی ملک نائجر میں مسجد پر حملے میں 44 نمازی شہید. حملہ آوروں نے علاقے میں دکانوں اور گھروں کو جلا دیا. نائجر حکومت کا 3 روز کے سوگ کا اعلان. بشار الاسد کو ہمارے حوالے کیا جائے. شام نے باضابطہ طور پر روس سے مطالبہ کر دیا. شامی صدر احمد الشراح نے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو مطالبہ پیش کر دیا. غیر ملکی خبررساں ایجنسی کا کہنا ہے شامی حکومت بشار الاسد کے خلاف شام میں عدالتی کارروائی چاہتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کاملا ہیرس اور ہلری کلنٹن کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس واپس لے لی. امریکی صدر کا کہنا ہے طے کیا ہے چند افراد کے لیے خفیہ معلومات تک رسائی قومی مفاد میں نہیں. ٹرمپ نے سابق صدر بائیڈن کی سیکیورٹی کلیئرنس پہلے ہی منسوخ کر دی تھی. پاکستان انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا. چیمپئن شپ 6 سے 10 اپریل تک کراچی میں ہوگی. پاکستان اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر عدنان اسد نے بتایا کہ چیمپئن شپ میں 32 ملکوں کے کھلاڑی حصہ لیں گے. پاکستان کے نور زمان اور حمزہ خان نمائندگی کریں گے. پہلی بار انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ کا آغاز پاکستان سے ہو رہا ہے. اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے کہا کہ عالمی ایونٹ کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے. پی سی بی کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لانے کا اعلان. اسکول کالج کی سطح سے طلبہ کو آگے لایا جائے گا. رجسٹریشن آئندہ ماہ شروع ہوگی. چیئرمین پی سی بی کے مشیر عامر میر کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ماہرین ان بچوں کو ٹریننگ دیں گے. سی او او سمیر احمد نے کہا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تمام وسائل چیئرمین پی سی بی دیں گے. ٹورنامنٹ ستمبر سے نومبر تک کھیلا جائے گا. نئے آنے والے تمام کھلاڑی ملکی کرکٹ میں کردار ادا کریں گے.
सीरीज में शानदार वापसी के बाद शाहीनों की बराबरी पर नजरें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मोंगा नई पहुंच गया। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-1 की बढ़तरी। PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी की अरबाब ने आज क्रिकेट स्टेडियम में रोनुमाई। खवातीन क्रिकेटर्स शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत की, सेल्फियां बनाई। टेनिस स्टार इसामुल हक ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। असम और फ्रांसीसी खातून खिलाड़ी ने जर्मन जोड़ी को जेर किया। कामयाबी का स्कोर 7-5 और 6-3 रहा। असम मेंस डबल्स में अकील खान के साथ भी गोल्ड मेडल जीतकर तारीख बना चुके हैं। और रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां तेज। खवातीन और बच्चे शॉपिंग सेंटर्स का रुख करने लगे। कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों में वीकेंड पर खरीदारों का जबरदस्त रश।